بات سن رہا ہوں آئندہ چند دن بہت اہم ہے، بلکہ انتہائی اہم ہے، حکومت سازی کے حوالے سے بھی اور احتجاج کے حوالے سے بھی۔ ملک میں احتجاج کی ایک بڑی لہر ابھرتی ہوئی سامنے آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نہ صرف ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ انہوں نے نواز شریف کو کہا ہے کہ وہ بھی آ کر ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے۔ اب نواز شریف صاحب کو انہوں نے کیوں کہا ہے اور وہ کیوں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، وہ کیوں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے، ایک تو یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کی طرف جا سکتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نرم گوشہ دکھایا ہے عمران خان کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف۔ تو کل سے جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تب سے جو ہے وہ اس بحث کا آغاز ہو چکا ہوا ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ویسے پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی، ساتھ لے کر چلنے کی کوششیں تو سیاسی قوتیں کر رہی ہیں، اعلان بھی کیا گیا، رابطوں کی کوشش بھی کی گئی، مگر دو عناصر ہیں جو پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی قوتوں کے قریب نہیں آنے دے رہے۔ ایک صفحے پر ہیں دو، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک عمران خان۔ یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد وہ نہیں چاہتے، دونوں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کہ پی ٹی آئی دیگر قومی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر حکومت سازی کرے، حکومت کا حصہ بنے یا ایون اپوزیشن میں بیٹھے۔ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اس رکاوٹ عمران خان صاحب کی رکاوٹ کا سامنا تحریک انصاف کو کرنا پڑتا تو پی ٹی آئی کے پاس آپشن موجود تھا، اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی۔ اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو سی سی کا اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، اس کے اندر بھی جو میجورٹی رائے تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، پی ٹی آئی کے آپشن کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اجلاس کو بتایا گیا تھا کہ جناب اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جب ایک بندہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ اونٹ سے اترنے کوئی تیار نہیں ہے، پہاڑ سے اترنے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ کس طرح انگیج کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اب جو نئی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کر رہی ہیں کہ پی کے پشاور میں پی ٹی آئی نے جیتنے کے باوجود، وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی، اس کے باوجود وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ پشاور کے شہریوں کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کا جینا انہوں نے جیرن کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ گرفتار ہوں گے اپنا حلف اٹھانے سے پہلے، اگر حلف اٹھانے کے لیے منظر عام پر آئیں گے تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ والا جو اریسٹ وارنٹ ہے یہ ان کا ہے اپنا آزاد کشمیر کے انتخابات میں بے ضابطگیوں کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آزاد کشمیر کے انتخابات کی الیکشن مہم چل رہی تھی، یہ وزیر تھے آزاد کشمیر کے وفاقی، اور انہوں نے وہاں پر پیسے تقسیم کیے تھے، انہوں نے ہاتھ سے پیسے دیے تھے کہ جی یہ میں نے پیسے دیے، آپ یہ سڑک بنوا لیں اور بھی پیسے آپ کو ملیں گے، تو سر عام۔ تو اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹسز کیے تھے، ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن بہرحال بادشاہ آدمی ہے، جس طرح عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے، انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ معاملہ تو الگ ہے، لیکن جس میں مفرور ہے وہ ہے 9 مئی کے معاملات اور دیگر معاملات میں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب، ظاہر عمران خان صاحب نے ایک تصادم کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی میں کچھ اور رائے بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک خبر یا ایک غیر مصدقہ اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ مشتاق غنی کو، جو سابق اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر، اور غور کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور شاید صوبے کو نہ چلا سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر ریزائنمنٹ آئی تھی، عاطف خان نے کہا تھا کہ اگر ان کو آپ نے بنانا ہے وزیر اعلیٰ تو ہم ریزائن کرتے ہیں بھائی، پھر ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، پھر آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو بہرحال وہ ایک سوچ یہ بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ تحریک انصاف نے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں نے سیکھا ہے، انتخابات کے بعد جو نتائج آئے ہیں دونوں کا رویہ ڈیفرنٹ ہے اس بار۔
پہلے کچھ اور ہوتا تھا، اس بار کچھ اور ہے۔ تو مولانا صاحب نے جو کہا ہے نا نواز شریف صاحب کو کہ آئے اپوزیشن میں بیٹھے، اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں نون لیگ کو ووٹ نہیں دوں گا، یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا ذہنی سوچ کی لڑائی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری کوئی جسموں کی لڑائی نہیں ہے، یعنی وہ قبائلی تکرار نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہے، ہماری سوچ فرق ہے، اس لیے ہمارے اختلافات ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یعنی مولانا صاحب نے ایک اشارہ ضرور دیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کرنے کا، بیٹھنے کا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، یہ مولانا صاحب نے اشارہ دیا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ بھی نرم گوشہ دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بیرسٹر سیف جو پی ٹی آئی کے ترجمان خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم جہاں قومی مفاد کا مسئلہ ہوگا، عوام کی بھلائی کے فیصلے ہوں گے، ہم حکومت کے ساتھ ایوانوں میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف آئینی قانونی فورمز پر اور عوامی فورمز پر اپنا حق استعمال کریں گے، احتجاج کرنا ہوا احتجاج کریں گے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، جو بھی ہمیں کرنا ہوا کریں گے، لیکن ہم انتشار اور تصادم کی طرف نہیں جائیں گے، ملک کو عدم استحکام کی طرف نہیں دھکیلیں گے۔ یہ جو سوچ ہے نا پی ٹی آئی کے اندر، اگر یہ سوچ عمران خان کی لیول کے اوپر ہوتی تو پھر آج صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہوتی۔ ابھی جو پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذرا پیچھے چلے گئے ہیں، تو پھر پوری مسلم لیگ نون پیچھے چلی جاتی، پھر مسلم لیگ نون کو اپوزیشن پہ بینچز پر بیٹھنا پڑتا۔ تو یہ اپروچ اگر پی ٹی آئی اوورآل اپنا رکھتی۔ اب میں وہ جو انتہائی اہم دن ہے اگلے چند، اس پر آنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اب اس کے پس منظر میں چلتے، میں نے کہا نا مولانا صاحب نے اور پی ٹی آئی دونوں نے سیکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد کہا تھا کہ جناب استعفیٰ دیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کو راضی کر لیا تھا، اور پھر ایک اجلاس ہوا تھا حلف برداری کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں، اور وہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اپوزیشن کی تمام جماعتیں ساتھ بیٹھی تھی، اور وہاں پر پھر تمام ارکان تقریباً اس بات پر آ گئے تھے کہ ہمیں ایک بڑی تحریک چلانی ہوگی، ہمیں لانگ مارچ شروع کرنا ہوگا، ہمیں استعفیٰ دے کر باہر آنا ہوگا۔ تو آخری جو بات، اینڈ پہ جو بات کرنے کا موقع ملا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، یہ بات مجھے پرویز رشید صاحب نے بتائی تھی، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بلاول بھٹو نے بات کی کہ ہمیں نظام سے، سسٹم سے باہر نکلنے کا نقصان ہوگا، اور ہم اندر رہ کر کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں یعنی پولیٹیکلی، اور باہر اگر ہم نکل گئے تو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے، عمران خان کی کوشش بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی اتھارٹیرین رجیم قائم کی جائے، آئین میں ترمیم کر کے جمہوری نظام کا کی بساط لپیٹی جائے، این ایف سی ختم کیا جائے، 18ویں ترمیم ختم کی جائے۔ تو اگر ہم باہر نکل جائیں گے تو ہم تو کریں گے سہولت کاری۔ تو اس کے بعد اجلاس نے دوبارہ ان نکات پر مشاورت کی اور تجاویز سامنے آئی جو بلاول بھٹو نے ڈسکس کی تھی۔ تو پھر یہ طے ہوا تھا کہ ہم ایک تگڑا اپوزیشن اتحاد ضرور بنیں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، مگر ہم ریزائن کر کے باہر نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب تک عمران خان کی حکومت گرائی نہیں گئی تھی تب تک مولانا صاحب کہتے رہے کہ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے، ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ پی ڈی ایم بنا تب بھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں استعفیٰ دینی چاہیے، استعفے کو آخری آپشن کے طور پر پھر دیگر جماعتوں نے منظور کیا تھا، اور آخری سے پہلا آپشن تحریک عدم اعتماد کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک حصہ ہے ہماری تاریخ کا، اور تاریخ بھی پرانی نہیں ہے، چند سال پہلے کی تاریخ ہے۔ تو تب تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 21-22 سیٹیں تھیں، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 6 نشستیں آئی ہیں، 2 مزید ملی کل غفور حیدری صاحب کی اور مولوی سید سمیع اللہ صاحب کی، انہیں 261 اور انہیں 251 بلوچستان سے دوبارہ گنتی میں 6 نشستیں ٹوٹل مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں۔ لیکن مولانا صاحب استعفے کی بات نہیں کر رہے، مولانا صاحب سسٹم سے باہر جانے کی بات نہیں کر رہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھوں گا، میں باقی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا ماضی کے برعکس، کیونکہ مولانا صاحب نے، میں نے کہا نا، انہوں نے بھی سیکھا ہے کہ سسٹم کا حصہ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب کہا کہ وہ اپنا مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو اس کا جواب رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا۔ رانا صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو پھنسائی مولانا صاحب نے ہے، ہم تو پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد ہم تو جا رہے تھے انتخابات کی طرف، تو ہمیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آ کے روکا تھا کہ اسمبلی نہ توڑے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات
پہلی بار اس طرح سامنے آ رہی ہے کہ مولانا صاحب نے روکا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی شواہد آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، وزیر اعظم کی تقریر میں تیار تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اعلان کر لیا تھا لانگ مارچ کا، دھرنے کا۔ پہلے روکا تھا آرمی چیف نے، قمر جاوید باجوہ نے، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران اگر ہم اسمبلی توڑ دیتے ہیں، حکومت ختم کر دیتے ہیں، تو مذاکرات رک جائیں گے، ایشو بن جائے گا، وہ مذاکرات ہونے دیں، 8-10 دن ڈیلے کریں۔ تو اس دوران عمران خان صاحب کو موقع مل گیا تھا، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے، تو وہ کریڈٹ لینے کے لیے، اپنی ہوا بنانے کے لیے خان صاحب نے اعلان کر لیا تھا کہ جی 25 مئی کو ہم لانگ مارچ کریں گے۔ تو جب خان صاحب نے اعلان کر دیا تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، اب ہم ڈٹ کر کھڑے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ بات نواز شریف صاحب نے کی ہے کئی بار، یہ بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے کئی بار، یہ بات رانا ثناءاللہ صاحب کئی بار سنا چکے ہوئے۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کے اوپر یہ میرا خیال ہے اس ٹائم پر یہ الزام دینا کہ مولانا صاحب آئے تھے آصف زرداری کے ساتھ کہ اسمبلی نہ توڑے اور حکومت اپنی مدت پوری کرے، پی ڈی ایم کی حکومت، ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے کہا ہو، لیکن آن ریکارڈ جو میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سسٹم رہا ہے پچھلا، اس سے سیکھا ہے، لہذا وہ سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب مسلم لیگ نون سے اتنے ناراض کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پی ڈی ایم ڈسمنٹل نہیں ہوا تھا، پی ڈی ایم بطور اتحاد حکومت میں موجود تھا، حکومت کے بعد خاموشی سے تتر بتر ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون نے انتخابات سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، نہیں ہو سکی تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ جی جو اگلا سیٹ اپ آئے گا، یعنی جو بھی بننے جا رہا ہے، اس سیٹ اپ میں مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہوں گے، نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ تو مسلم لیگ نون وہ بھی یاد نہیں کر رہی۔ دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا مان جائیں گے، کیونکہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مان جائیں گے حکومت کا حصہ بننے میں، حکومت کا میں بیٹھنے کے لیے۔ تو اس میں کبھی امکان موجود ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں۔ ظاہر ہے ہر پولیٹیکل فورس جو ہوتی ہے بارگیننگ کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجیز بناتی ہے۔ کے پی کے گورنر مولانا فضل الرحمان صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان میں بہتر پوزیشن میں دوسری یا تیسری پوزیشن پر ہے، مولانا صاحب وہاں پیپلز پارٹی نمبر 1 پر ہے صوبائی اسمبلی میں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان کی وزارت اعلیٰ مانگ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے کے پی کے جو گورنر ہیں ہمارے حاجی غلام علی صاحب، ان کو کنٹینیو رکھے، وہ مولانا صاحب کے سمدھی۔ تو کافی ساری چیزیں آگے چل کر جب مولانا صاحب کو انگیج کیا جائے گا تو ممکنات ہے کہ مولانا صاحب بیٹھ جائیں گے، حکومت میں بیٹھ جائیں گے اور منسٹریز بھی لیں گے، کیونکہ گورنر اگر خیبر پختونخوا کے جو ہے وہ مولانا صاحب کے برقرار رہتے ہیں، وہ قائم رہتے ہیں، اور پھر بلوچستان میں مولانا صاحب کو ایک اچھا خاصا حصہ اقتدار میں مل جاتا ہے اور مرکز میں 2-4 وزارتیں مل جاتی ہیں، تو مولانا صاحب ہو سکتا ہے اقتدار میں بیٹھے۔ اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریزائن کر کے باہر جانے کی بات نہیں کی۔ اچھا، اب دوسری چیز جو تھی احتجاج کی طرف میں آتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف نرم گوشے کا اظہار کیا۔ آصف زرداری پیپلز پارٹی مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جی نواز شریف نے کہا کہ ہم تو سب کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، جو آزاد جیت کر آئے ہیں ان کا بھی مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں، جو ان کی وکٹری اسپیچ تھی، جو وکٹری اسپیچ تو نہیں رہی لیکن بہرحال تو اس میں انہوں نے بھی کہا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کل کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے، پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن عمران خان صاحب جو میسیجنگ کر رہے ہیں وہ کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ 2 مذہبی جماعتیں ان کی طرف ان کا ٹلٹ تھا، ایک کے ساتھ اتحاد نہیں بن پایا، دوسری کے ساتھ بن جائے گا۔ تو عمران خان نہیں چاہتے کہ وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے، یا جو حکمران اتحاد بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ ان کو منع کر رہی ہے حکمران اتحاد کو۔ اسٹیبلشمنٹ کا منع کرنا تو وہ بعد میں اس کا رزلٹ آنا تھا نا، لیکن عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ لہٰذا وہ جو پیپلز پارٹی کی سی کے اجلاس میں ایک رائے آئی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کریں، سی کے اجلاس کے دوران ہی عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ جی ہم ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جس کا اظہار بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا سی کے اجلاس کے بعد کہ ہم تو انگیج کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر ہمارے پاس مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی خود آئسولیٹ ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی آئسولیٹ رہے، اور ایک طرح سے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کا جو مقصد ہے وہ پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب جو
امپورٹنٹ دن ہے، خطرناک دن ہے، وہ یہ ہے کہ جی کل جمعہ ہے اور ملک بھر میں احتجاج کی کالز دے دی گئی ہیں۔ جی ڈی اے سندھ میں احتجاج کر رہا ہے، جے یو آئی سندھ میں احتجاج کر رہی ہے، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی جے یو آئی کا احتجاج ہے، پیپلز پارٹی کا دھرنا نصیر آباد میں جاری ہے، پی ٹی آئی کے پی کے میں احتجاج کر رہی ہے، اور جمعے کو تمام مختلف جماعتوں نے مختلف علاقوں میں احتجاج کی کال دے رکھی ہوئی ہے۔ انتخابات متنازع پہلے ہو چکے ہوئے ہیں، حکومت بننے سے پہلے اگر یہ احتجاجی تحریک ٹریگر ہوتی ہے، اگر یہ زور پکڑتی ہے، تو حکومت کے لیے، آنے والی حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ اس صورتحال کو کیسے فیس کیا جائے گا، کس طرح اس صورتحال کا سامنا کیا جائے گا۔ ملک ایک بار پھر اگر حکومت بن کر فوراً ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتی، حکمران اتحاد نہیں کرتا ایڈریس ان ایشوز کو، تو معاملات جو ہیں وہ بہت آگے تک جانے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔